الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. زندگی کا ایک بہت ہی کٹھن امتحان اولاد کی وفات کے موقع پر شریعت کی حدود میں رہنا. اچھے بڑے بظاہر دین والے اس موقع پر دین سے بہت حد تک دور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو مبارک نمونہ عطا فرمایا وہ اس بارے میں بھی صبر و استقامت کا ایک پہاڑ تھا. اس حصے میں ایک واقعہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. ایک دوسرا واقعہ صفحہ نمبر 139 بیٹے کی وفات پر صبر. اور اللہ کے لیے ان باتوں کا چرچا اپنے گھروں میں عام کیجیے. زندگی اس میں کانٹے ہیں، اس میں اللہ والوں کے لیے آزمائشیں اور ہمارے لیے ہماری کرتوتوں کی سزا ہے. اب سزا آنے پہ اللہ کے قریب ہوں، بے صبری کر کے شریعت سے نکل کے اور زیادہ عذابوں کو دعوت دیں. تو ان باتوں کا اپنے گھروں میں چرچا. معلوم ہے سننے والے نہیں رہ رہے، گھنٹوں بات ہوتی رہے، مزاج بگڑتا نہیں. چند منٹ کے لیے دین کی بات شروع ہو، پیشانی پہ شکن پڑتے ہیں. کہاں کہاں کی مصروفیات یاد آتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے اگر دین کی بات میں رہے تو بیڑا غرق ہو جائے. شیطان اس کا زور ہے. اللہ کے لیے میں آپ پوری جد و جہد کریں، اس کے زور کو توڑ دیجیے، وگرنہ ہماری خیر. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سیف القین. ہم لوہار ابو سیف کے ہاں داخل ہوئے. وكان الزهر لإبراہیم رضی اللہ عنہ، اور وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضائی والد تھے. ان کی اہلیہ محترمہ ان کا دودھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیتے تھے. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو تھاما. فقبلہ، تو ان کو بوسہ دیا. وشمہ، اور ان کو سونگا. ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، پھر ہم انہی کے گھر ابو سیف لاہور کے گھر آئے. بعد ذلك، اس کے بعد یعنی ایک اور موقع پر. وإبراہیم یجود بنفسہ، اور ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی جان اللہ کے لیے دے رہے تھے. اللہ کے پاس جا رہے، روانگی کا وقت آیا ہوا. اب کیا ہوا؟ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کی آنکھوں نے بہنا شروع کر دیا، آنسو رواں ہو گئے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انت یا رسول اللہ، عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے؟ فقال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے بات کہنے کی اجازت رکھی۔ آپ ایسے فداکار، آپ ایسے جانثار، آپ ایسے ادب کرنے والے تو آسمان نے کسی کے لیے دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ کی طرف سے اجازت نہ ہوتی تو عبد الرحمن یہ بولنے کی جرات کر سکتے؟ تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں اس طرح کی بات تنبیہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے کرنے کی گنجائش رکھی تھی۔ بعض لوگ بڑی بہادری سے کہتے ہیں، کہتے نہیں بلکہ بکتے، گھر جاتے ہیں کوئی کھنگ نہیں سکتا، یونس صاحب یہ کوئی عزت والی اور اعزاز والی بات نہیں، تو انسان ہے کیا ہے؟ یا گھر والے انسان نہیں ہے تو انسان نہیں؟ معاف کرنا، بات ہے اسرار صاحب، بات ہے ایسے کہ تو تیرا گھر انسانوں کی بستی نہیں ہے، تو حیوان، دونوں میں ایک بات تو ہے۔ انسان تو انسانوں کے سامنے کھانستے ہیں، کھنگ نہیں سکتے، تو کیا ہے؟ تو ان میں سے نہیں اور وہ تجھ سے نہیں ہے، باہر سے آئے تو یہ بات کرنے۔ اور جب دین کے بارے میں بات ہو تو یہی جو کھنگنے نہیں دیتا وہی بلی سے برا بن جاتا۔ خاک ہے تیری شان پر اور تیرے تکبر پر، جہاں بات ہے کچھ بننے کی وہاں بالکل صفر، اور جہاں بات ہے گھر کے معاملے کی وہاں کھمبے نہیں دیتے۔ عقل کی کمی ہے۔ ثم اتبعها بأخرى، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک اور ہوگا، یعنی مزید آنسو آئے۔ فقال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین تدمع، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور ہم نہیں کہتے مگر جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ یہ ہے بات۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی کٹھن بات ہے۔ آزمائش یا عذاب آنے سے پہلے پھرنے خائی آسان، اس وقت اپنی زبان، اعصاب، دل، دماغ کو قابو رکھنا یہ ہے امتحان، اور اللہ نہ کرے ہم اکثر اس میں فیل۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم یقیناً آپ کی جدائی پر غمگین ہے۔ صفحہ 140، بیٹے کی وفات معمولی صدمہ، اور خصوصاً جبکہ وہ بیٹا بڑھاپے میں ملا ہو، باپ کا اکلوتا فرزند بیٹا، پھر بڑھاپے کا ثمرہ، پھر ایک ہی، اس سے پہلے
یا اس سے پہلے اس کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی فوت ہو چکے. کیا کہتے ہیں؟ غم کو زندہ کرتے ہیں. پہلے ہی دکھ والی باتیں کچھ کام نہیں، تو مزید دکھ آئے گا تو پہلے زخموں کو بھی اثر نو زندہ کرے گا یا مٹا دے گا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کمال ہمت سے اس عظیم صدمے پر کمال صبر کیا. فصلوات ربی والسلام علیہ. اے مولا کریم ہم سب کی اصلاح فرما، کہنے والے کی، سننے والوں کی. اے مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، سیاکاریوں کو، برائیوں کو ختم فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی ٹیر، ہمارے گھروں کی کجی، اس کو دور فرما. اے اللہ یقیناً 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 ہمارے گھروں میں جو بربادیاں آ رہی ہیں وہ ہماری وجہ سے. اے اللہ ہمیں ہوش دے، اے اللہ ہمیں ہوش دے، اے اللہ ہمیں ہوش عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہوش عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہدایت لا، اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گھروں سے بے دینی کا نام و نشان مٹا. شیطان کا تسلط جو ہر روز بڑھ رہا، یا اللہ اس کو مٹا، یا اللہ اس کو مٹا. اے اللہ شیطان سے دوری والی، اپنی قربت والی راہ پہ لا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، فوت شدگان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، بہن بھائی، اعزاء و اقارب جو حضرت اسلام میں فوت ہو چکے، ان تمام کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے تمام کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی کا حق ہماری گردن میں نہ رہے. اے اللہ ظلم سے بچا، ظلم سے بچا، ظلم سے بچا. اے اللہ دین سدھار، دنیا سدھار. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان والی، عافیت، صحت، توانگری، ہدایت والی، اطمینان اور سکون والی، سکھ اور چین والی، دین والی، تلاوت والی، ذکر والی، شکر والی، صبر والی زندگی عطا فرما، اور خاتمہ ایمان والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین.